محترم بزرگوں اور ساتھیوں، آج اس موضوع پر چند ایک گزارشات کرنی ہیں۔ جس عظیم ہستی کے متعلق چند الفاظ ادا کرنے ہیں، وہ عظیم ہستی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو پھولوں میں سے ایک پھول ہے۔ وہ عظیم ہستی اہل بیت کے افراد میں سے ایک فرد ہے۔ کون اہل بیت؟ جن کے متعلق کائنات کے رب نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ عرش عظیم کا مالک چاہتا ہے اے اہل بیت تمہاری گندگی کو، نجاست کو دور کر دے۔ کون اہل بیت؟ جن کے متعلق امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا کتاب اللہ و اطاعتہ۔ میں اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا، جب تک ان سے محبت کرو گے، جب تک ان کو پکڑے رکھو گے، تھامے رکھو گے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن و اطاعتی اور میرے اہل بیت، اہل بیت کی محبت ہر مومن کے ایمان کا حصہ ہے۔ کائنات کا رب اس شخص کے عمل قبول نہیں کرتا جو اہل بیت کے ساتھ محبت نہیں کرتا۔ اور یہ میری یا میرے بزرگوں کی بات نہیں، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ فرمایا ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا کتاب اللہ بس اطاعت۔ ان سے محبت، ان سے الفت، ان کو پکڑ لینا، ان فرامین پر عمل کرنا، یہ کبھی تمہیں گمراہ نہیں ہونے دے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ان دونوں پھولوں کے ساتھ محبت بڑی تھی۔ کتنی محبت تھی؟ امام کائنات ایک دن چلتے چلتے سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر پہنچے اور اپنی بیٹی سے پوچھا میرے دونوں بیٹے کدھر ہیں؟ عرض کیا ابا جان اپنے والد گرامی سیدنا علی المرتضیٰ کے ساتھ باہر گئے ہیں۔ امام کائنات اپنے دونوں پھولوں کو، اپنے دونوں بیٹوں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے علی کے پاس پہنچ گئے۔ محبت کتنی ہے یہ دیکھنا ہے۔ فرمایا علی گرمی ہونے سے پہلے پہلے میرے بیٹوں کو گھر لے جانا، یعنی کہیں ایسا نہ ہو میرے بیٹوں کو گرمی لگ جائے، گرمی کی تپش بھی میرے بیٹوں کو نہیں پہنچنی چاہیے۔ تپش ہونے سے پہلے پہلے، گرمی سخت ہونے سے پہلے پہلے میرے بیٹوں کو گھر لے جانا۔ امام کائنات یوں منبر پر تشریف فرما خطبہ دے رہے ہیں، دونوں پھول گرتے گراتے آ رہے ہیں۔ امام الانبیاء نے، محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب خدا نے خطبہ چھوڑ کر اپنے دونوں پھولوں کو اٹھایا، اپنے قریب بٹھایا، پھر دوبارہ خطبہ شروع کیا۔
یہ محبت تھی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ان پھولوں کے ساتھ۔ اور کون ہے یہ پھول؟ ان میں سے ایک سیدنا حسن رضی اللہ عنہ ورضا، دوسرے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ ورضا۔ کائنات کے رب نے آسمان سے قرآن نازل کیا۔ یہ دونوں پھول ان نفوس قدسیہ میں سے دو عظیم شخصیتیں ہیں جن کے متعلق کائنات کے رب نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا اعد اللہ لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ذلک الفوز العظیم۔ والسابقون الاولون، سبقت لے جانے والے پہلے، وہ مہاجرین میں سے ہو یا انصار میں سے ہو، والذین اتبعوہم، جو ان کے پیچھے آنے والے ہیں، کائنات کا رب ان سب کے اوپر راضی ہو گیا۔ اللہ تو نے اپنی رحمت کے ساتھ اپنی رضا کا اعلان تو فرما دیا ہے، اب اس کے علاوہ اور کیا ملے گا؟ فرمایا اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کائنات کے رب نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں اللہ نے جب بھی قرآن مجید میں جنت کا تذکرہ کیا ساتھ تحتها الانہار بھی فرمایا، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اندازہ کریں وہ منظر کیسا خوبصورت ہوگا، وہ باغات کیسے حسین ہوں گے کہ جن کے حسن میں سے صرف ایک حسن کا تذکرہ کائنات کا رب اکثر فرمایا کرتا کہ ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں، نیچے نہریں بہ رہی ہوں، اوپر محلات ہوں، باغات ہوں، جنتیوں کے محلات گار ہوں، کیسا حسین منظر ہوگا۔ فرمایا 1 2 4 دن کے لیے نہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے۔ اور ذالک الفوز العظیم، یہ ہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ عرش عظیم کے مالک نے آسمان سے قرآن نازل فرمایا، اللہ اکبر، فرمایا اے نبی ان کو بتا دیجئے، ان کو سمجھا دیجئے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، جب سور پھونک دیا جائے گا سارے کے سارے تعلق، ساری کی ساری دوستیاں، سارے کے سارے رشتے اور ناطے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے پھر جوش مارا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم بیان فرماتے ہیں، امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل سبب و نسب منقطع یوم القیامت الا سببی و نسبی، قیامت کا دن ہوگا ہر تعلق، ہر رشتہ اور ناطہ ختم ہو جائے گا الا سببی و نسبی، لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ تعلق ختم ہوگا، نہ رشتہ اور ناطہ ختم ہوگا، جو میرے ساتھ محبت کر لے گا، دوستی نکالے گا، اس کی دوستی ختم نہیں ہوگی۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، کوئی نسب نہیں، کوئی رشتہ داری باقی نہیں رہے گی، لیکن امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بھی باقی رہے گا، آپ کی رشتہ داری بھی باقی رہے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ہے وہ عظیم نفوس قدسیہ جن کے متعلق آپ کے یہ فرامین ہیں، اور انہی میں سے ایک عظیم شہزادہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ ہے۔ ہمارے محبوب، ہمارے دلوں کی دھڑکن، ہمارے ایمان کا حصہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں کہتا ہوں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ ورضا کا کوئی بھی فضیلت حدیث میں بیان نہ ہوتی،
کائنات کا رب آسمان سے قرآن کی کوئی بھی آیت نازل نہ کرتا، اور سیدنا حسین کی فضیلت کے لیے صرف اتنا ہی کافی تھا کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ ہمارے امام پھر بھی ان سے محبت کرتے اگر صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہوتے۔ یہاں تو صحابیت سے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا درجہ ہے، نبی کے بیٹوں کا درجہ ہے، نبی کے پھولوں کا مقام مل گیا۔ اور جو سیدنا حسین سے محبت نہیں کرتا، جو ان سے نفرت رکھتا ہے، جو ان سے نفرت کرتا ہے، اس کا ایمان والوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ فرمایا میرے لیے یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میرے اہل بیت کے ساتھ محبت کرو، اور جو اہل بیت کے ساتھ محبت نہیں کرتا وہ امام کائنات کے ساتھ محبت کے جتنے مرضی دعوے کر لے، اپنے دعووں میں کھوکھلا ہے۔ اور سیدنا حسین یاد رکھیں، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت مظلومانہ شہادت ہے۔ اہل سنت کا یہ موقف ہے کہ جو بھی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت میں شریک تھا، جس نے شہید کیا یا جو حامی بنا شہید کرنے والوں قاتلوں کا، یا جو قاتلوں کا معاون بنا اللہ کی، اللہ کے فرشتوں کی، اللہ کے مومنین بندوں کی اور تمام مخلوقات کی اس پر لعنت ہو۔ اہل سنت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور موجودہ دور کے علماء اہل حدیث کا یہی موقف ہے، اور علماء سلف محدثین کا بھی یہی موقف ہے کہ جو بھی شہادت حسین میں شریک تھا، جو شہید کرنے والا تھا، یا اس کا حامی و ناصر تھا یا معاون تھا، سب پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ انتہائی بے دردی کے ساتھ شہید کیے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی مرتضیٰ فرماتے ہیں، ایک دن میں نبی رحمت کے پاس جب پہنچا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو برس رہے تھے۔ عرض کی اللہ کے نبی، کیا آپ کو کسی نے غصہ دلایا ہے؟ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا علی ایسی کوئی بات نہیں ہے، مجھے کسی نے غصہ نہیں دلایا، بات یہ ہے کہ ابھی جبریل علیہ السلام میرے پاس سے اٹھ کر گئے ہیں اور انہوں نے مجھے بتایا کہ اے اللہ کے نبی، آپ کے بیٹے حسین کو فرات کے کنارے پر شہید کر دیا جائے گا۔ نبی رحمت نے پہلے پیشگوئی کر دی تھی، کائنات کے رب نے پہلے شہادت کے پیغام پہنچا دیے تھے۔ جس طرح پہاڑ کو کہا پہاڑ ٹھہر جا، تیرے اوپر شہید کھڑے ہیں، تیرے اوپر صدیق کھڑا ہے، تیرے اوپر نبی کھڑا ہے۔ فرمایا میرے بیٹے حسین کو فرات کے کنارے پر شہید کر دیا جائے گا۔ علی تجھے کیا یہ بات پسند ہے کہ میں تجھے حسین کے شہادت کی جگہ کی مٹی کی خوشبو سناؤں؟ عرض کیجیے اللہ کے نبی کیوں نہیں؟ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے ایک مٹھی پکڑی اور میرے سامنے کی، اور میں نے جب وہ اس مٹی کی خوشبو سونگھی تو میری آنکھوں سے بھی آنسو بہہ پڑے، میں بھی اپنی آنکھوں پر قابو نہ رکھ سکا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر مسند احمد کی روایت ہے، فرماتے ہیں ایک دن دوپہر کے وقت میں سویا ہوا تھا، یہ تب کی بات ہے جب سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کوفہ کی طرف نکل پڑے تھے۔ میں نے خواب میں امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کے بال بکھرے ہوئے ہیں، غبار آلود ہیں، ایک ہاتھ میں ایک شیشی پکڑی ہے جس میں خون ہے۔ میں نے عرض کی اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، یہ شیشی کیسی شیشی ہے؟ فرمایا اس شیشی میں میرے بیٹے حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے جو میں جمع کر رہا ہوں۔ صحابی فرماتے ہیں جب ہم نے دنوں کا حساب لگایا
تو یہ وہی دن تھا، عبداللہ بن عمر کو اسی دن خواب آئی جس دن سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو کربلا میں شہید کیا گیا تھا۔ سلیمان بن سرد سیرت معصومین جلد اول میں 358 نمبر صفحے پر لکھا ہے، سلیمان بن سرد کے گھر میں اس وقت کے شیعان علی نے اجتماع کیا اور سلیمان بن سرد نے خطبہ دیا، کہا تم جانتے ہو معاویہ فوت ہو چکا ہے۔ واللہ اللہ کی قسم جو لفظ اس نے کہے ہیں وہ زبان سے ادا کرنا میں معاویہ رضی اللہ عنہ کی توہین سمجھتا ہوں، اس لیے اپنے الفاظ میں بات کرتا ہوں۔ اور یزید آ چکا ہے، حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی رضی اللہ عنہ، اب تم اٹھو حسین کی مدد کرو، ان کی بیعت کرو، ان کے حامی و ناصر بن جاؤ، ان کو خطوط لکھ کر اپنے پاس بلاؤ۔ انہی کی کتابوں میں لکھا ہے 12,000 خط سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو موصول ہوئے۔ ناسخ التواریخ لکھے اٹھائے، مجالس المومنین اٹھائیں، جلاء العیون ملا باقر مجلسی کی اٹھائیں، 12,000 خط موصول ہوئے۔ کوشش میری پوری یہ تھی کہ جو جو باتیں کروں میرے پاس یہاں کتاب موجود ہو۔ پہلی بات لینے گیا انہوں نے دی نہیں ہے، ڈاؤن لوڈ کی ہے میں نے، فوٹو کاپی بھی کی ہے، لیکن ابھی جلدیں مکمل نہیں ہو سکی۔ 12,000 خط موصول ہوئے۔ بات مختصر کرتا ہوں، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے خط لکھا، ان سارے خطوط کا مرکزی مضمون یہی تھا، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، ہم آپ کے شیعوں میں سے ہیں، آپ ہمارے پاس آئیں، آپ کے ہاتھ پر ہم بیعت کریں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اب جوابی خط لکھا، میں اپنے چچا زاد بھائی جس پر میں سب سے زیادہ اعتماد کرتا ہوں انہی میں سے یہ ایک مسلم بن عقیل بھی ہے، اسے بھیج رہا ہوں، یہ حالات کا جائزہ لے گا، جب جائزہ لے کر مجھے بتائے گا تب حسین آئے گا کوفے رضی اللہ عنہ۔ مسلم بن عقیل کو بھیجا، 80,000 ہانی بن ہانی کے گھر میں 80,000 شیعوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر حسین رضی اللہ عنہ کی خلافت کی بیعت کی۔ 1 2 4 5 10 نے نہیں، 80,000 نے، اور یہ سارے کے سارے اہل کوفہ تھے۔ مجالس المومنین میں لکھا ہے کہ کوفیوں کے شیعہ ہونے کی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، یہ بات معروف ہے اور ہر کوئی جانتا ہے کہ کوفی شیعہ تھے۔ ہاں کوئی یہ کہے کہ کوفی الاصل سنی تھا تو اس کے لیے دلیل چاہیے، یعنی کوفی الاصل ہو اور سنی ہو یہ ممکن نہیں ہے۔ سارے کے سارے کوفی الاصل شیعہ تھے۔ 80,000 نے خط لکھا، ابن زیاد آ گیا، بلاؤ ہانی بن ہانی کو۔ یہ وہی ہانی بن ہانی ہے جس کے گھر میں 80,000 نے بیعت کی تھی۔ کہا ہانی بتا تیرے گھر میں مسلم بن عقیل ہے؟ کہاں ہے؟ حکم دو تو ابھی نکال دیتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں موضوع تھا واقعہ کربلا اور قاتلین سیدنا حسن حسین اور علی کون ہے؟ الفاظ پر خود ہی غور کرتے ہیں۔ پہلے ہاتھ پر بیعت کرنے والے آپ کہتے ہیں حکم دو تو ابھی نکال دیتے ہیں، دنیا کے سامنے تماشا لگاتے ہیں ہم محبان اہل بیت ہیں، اور پھر نکال بھی دیا۔ ملا باقر مجلسی جلال العیون میں لکھتا ہے کہ صبح سے لے کر صبح 80,000 بیعت کرنے والے تھے، شام تک صرف 30 رہ گئے۔ 30,000 نہیں، صرف 30۔ جب مسلم بن عقیل مغرب کی نماز کے لیے نکلے تو مسجد تک پہنچتے سارے کے سارے تتر بتر ہو گئے تھے۔ مسجد کے دروازے تک پہنچنے پر مسلم بن عقیل اکیلے رہ گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دعویٰ ہے ہم محبان اہل بیت ہیں،
اور اہل بیت کا ایک فرد 80,000 کے درمیان اکیلا رہ گیا. کہاں گئے یہ سارے محبان اہل بیت؟ اب زندگی کی آخری سانسیں ہیں مسلم بن عقیل رحمہ اللہ تعالیٰ کی. اپنے بھائی سیدنا حسین کو خط لکھا. اتنی دیر میں سیدنا حسین وہاں سے نکل آئے تھے مکے سے، اور مکے سے نکلتے وقت سیرت معصومین میں لکھا ہے سیدنا عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہم نے کہا تھا اے ہمارے بھائی حسین نہ جاؤ، یہ کوفی لا یوفی ہیں، تمہارے والد گرامی کے ساتھ جو انہوں نے کیا کسی سے چھپا نہیں ہے، یہ وعدہ وفا کرنے والے نہیں ہیں، یہ لمبی باتیں ہیں. سیدنا حسین چلے گئے. رستے میں خط ملا مسلم بن عقیل کا، میرے بھائی جہاں ہو وہیں سے واپس چلے جاؤ، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، ان کے وعدوں کا اعتبار نہ کرو، اپنے اہل بیت کو بھی ساتھ لے جاؤ، یہ وہی ہیں جو تیرے والد گرامی سیدنا علی المرتضیٰ کے ساتھ وعدہ خلافی کرنے والے تھے. میں اپنی کتابوں کا حوالہ دوں تو کوئی نہیں مانے گا. مجالس المومنین ملا باقر مجلسی کی اٹھاؤ، مجالس المومنین جلاء العیون، سیرت معصومین، ناسخ التواریخ، یہ ساری کی ساری میری گفتگو جتنی بھی کروں گا واقعہ کربلا کے حوالے سے انہی کتابوں میں موجود ہے. اور ابھی یہ میرے پاس کتاب موجود ہے، اس میں سارے کے سارے حوالے میں نے لکھے ہیں، نوٹ کیے ہیں سارے. ابھی حوالے کتابوں جلدوں صفحوں کے نام بتاؤں تو وقت اجازت نہیں دیتا. سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے وہاں ٹھہر کر خطبہ دیا اپنے ساتھیوں کو، اور اس خطبے کے یہ الفاظ تھے، لوگوں ہمارے شیعوں نے آج ہمیں رسوا کر دیا، ہمارے شیعوں نے آج ہمیں رسوا کر دیا ہے، میرے قاصد اور مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور 1 2 4 5 10 ہوتے تو بات ماننے پر آتی. یہ کمزور تھے، 80,000 تھے جنہوں نے بیعت کی تھی. گھر سے نکلے نماز پڑھنے کے لیے 80,000، مسجد تک پہنچے تو کوئی بھی نہیں تھا. انہی کی کتابوں کی بعض روایات میں لکھا ہے نماز پڑھا رہے تھے 80,000 تھے، سلام بھیجی تو اکیلے تھے. اور کہاں گئے تھے تم اس وقت؟ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ جب میدان کربلا میں پہنچے، جب میدان کربلا میں پہنچے، یہ خود لکھتے ہیں کہ ابن زیاد کا لشکر جو 80,000 تھا وہ سارے کا سارا کوفیوں پر مشتمل تھا، ان میں سے ایک بھی غیر کوفی نہیں تھا. انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی، انہی کی محفل سنوار رہا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی. 80,000 میں سے ایک بھی غیر کوفی نہیں تھا. اور انہی کی مجالس المومنین میں لکھا ہے کہ کوفی ہو اور شیعان علی میں سے نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا. کوفی ہو اور سنی ہو، اس کی دلیل چاہیے. اور یہ بات بھی یاد رکھیں، سنی سے مراد جب شیعہ کے مقابلے میں سنی آئے گا تو اہل سنت بریلوی نہیں، پھر سارے کے سارے مسلمان مراد لیے جائیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. خیمے سے باہر آئے، ظہر کا وقت تھا. ملا باقر مجلسی جلاء العیون میں لکھتا ہے ظہر کا وقت تھا، خیمے سے باہر آئے اور ابن زیاد کے لشکر کو شیعان علی کو کہنے لگے ایھا الناس، اے لوگو میں آیا نہیں بلایا گیا ہوں، میں آیا نہیں بلایا گیا. اب بھی اگر تم اپنا وعدہ وفا کرتے ہو تو عہد و پیمان کو دوبارہ کر کے میرے دل کو مطمئن اور خوش کر دو. اگر نہیں تم اپنے وعدے پر پختہ تو پھر مجھے واپس جانے دو، میں مکے یا مدینے چلا جاتا ہوں، مجھے اپنے وطن میں پہنچنے دو واپس.
سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے اس خطبے سے، ملا باقر مجلسی کی اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا حسین کے مطابق بھی شہید کرنے والے وہ خود ہی تھے جو 12,000 خط بھیجنے والے تھے۔ بعض روایات میں لکھا ہے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے وہ خط نکال کے نام لے لے کر بتایا، اے فلان یہ تیرا خط ہے، اے فلان یہ تیرا خط ہے، نام لے لے کر بتایا کہ تم ہی تو خط بھیجنے والے ہو، آج میرے مقابلے میں بھی تم ہی آ گئے ہو۔ ایک مسافر تھا، وہاں سے گزر رہا تھا، سیدنا حسین کو دیکھا کہ اپنے خیمے کے باہر بیٹھے خط پڑھ رہے ہیں۔ وہ نہ ابن زیاد کے لشکر میں سے تھا، نہ سیدنا حسین کے ساتھیوں میں سے تھا، بس ایک مسافر تھا، گزرتے گزرتے اسے دیکھا، عرض کی یہ آپ جو خط پڑھ رہے ہیں یہ کون سے خط ہیں؟ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ جو سامنے ہیں یہ خط بھیجنے والے تھے، انہی کے یہ خط ہیں، آج یہی میرے مقابلے میں کھڑے ہیں۔ جس بے دردی کے ساتھ سیدنا حسین کو شہید کیا گیا یہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے، انہی کی کتابوں میں ناسخ التواریخ میں لکھا ہے کہ شمر جو سیدنا حسین کو شہید کرنے والا تھا، شیف یہ دونوں کے دونوں صفین میں سیدنا علی المرتضیٰ کے ساتھ تھے، شیعان علی میں سے، بعد میں سیدنا حسین کو شہید کرنے والے بھی یہی تھے۔ میں نہیں کہتا، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی۔ یہ سارے کے سارے شیعان علی میں سے۔ مسند احمد کی روایت ہے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، ان کا سر مبارک ابن زیاد کے پاس لایا گیا، ایک ہاتھ میں چھڑی ہے، سیدنا حسین کے چہرہ مبارک پر مارتا ہے۔ صحابی رسول نے کہا ظالم یہ وہ سر، یہ وہ چہرہ ہے جس چہرے پر، جن گالوں پر، جن ہونٹوں پر، جس پیشانی پر امام الانبیاء محمد رسول اللہ بوسہ دیا کرتے تھے، ان ہونٹوں پر، اس چہرے پر، اس پیشانی پر تجھے چھڑی مار رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جو باقی بچ جانے والے تھے، جو باقی بچ جانے والے بچے زین العابدین اور جو دوسری اہل بیت کی عورتیں تھیں، جب ان بچوں کو اور عورتوں کو کوفے کے پاس سے گزارا گیا تو انہوں نے دیکھا کہ اہل کوفہ اب ماتم کر رہے ہیں، اب رو رہے ہیں ہماری شہادت پر۔ فاطمہ بنت حسین رضی اللہ عنہ خطبہ دیا اور فرمایا تمہارے اوپر لعنت ہو، ہمیں بلانے والے بھی تم، میرے والد گرامی کو بلانے والے بھی تم، خط لکھنے والے بھی تم اور شہید کرنے والے بھی تم، اب ماتم کس بات کا کرتے ہو؟ اور ظالمون تمہارے اوپر لعنت ہو، بلانے والے بھی تم ہو، خطوط لکھنے والے بھی تم ہو، اور ہم ماتم کرتے ہو۔ اب اپنے بال نوچتے ہو، گریبان چاک کرتے ہو۔ یہ فاطمہ بنت حسین رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہیں۔ زینب بنت علی المرتضیٰ، ام کلثوم بنت علی المرتضیٰ، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی بہنیں دونوں، اور خصوصاً سیدہ زینب بنت علی المرتضیٰ کے الفاظ فرمانے لگی خطبہ دینے کے بعد، اما بعد، ہمیں بلایا تم نے، میرے بھائی کو خط لکھے تم نے، میرے باپ کو شہید کیا تم نے، میرے بھائی کو شہید کرنے والے تم نے، اپنے قدموں کے ساتھ تم نے اپنے لیے جہنم کو خرید لیا ہے، اپنے قدموں کے ساتھ اپنے لیے جہنم کو خرید لیا ہے۔ اللہ اکبر، بہت گھاٹے کا سودا کیا ہے تم نے۔ اور
سیدنا زین العابدین، ان کے الفاظ خطبے لمبے ہیں، بات مختصر کر رہا ہوں۔ فرمانے لگے ظالمو، قیامت کا دن ہوگا، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کن چہروں کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھو گے۔ اگر امام کائنات نے یہ کہہ دیا تم وہی ہو جنہوں نے میرے پھول کو شہید کیا ہے، جنہوں نے میرے داماد کو شہید کیا ہے، تو کس چہرے کے ساتھ امام کائنات کے سامنے جاؤ گے؟ جب یہ الفاظ زین العابدین نے کہے تو آہو بکا اور تیز ہو گئی۔ اب یہ پھر کہنے لگے زین العابدین اگر حکم دو ہم تمہارے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں اور تمہارے باپ کے خون کا بدلہ بھی لیں گے، تمہارے بھائی کے خون کا بدلہ بھی لیں گے، تمہارے داجے کے خون کا، سارے کے سارے اہل بیت کے خون کا بدلہ لیں گے۔ جو اہل بیت کی عورتوں کی عصمتیں اتاری گئی ہیں ان کا بھی بدلہ لیں گے۔ اور زین العابدین نے کہا یہ سب کچھ ہو جانے کے بعد تمہارے وعدوں پر میں کیسے پھر اعتبار کر لوں؟ تم سمجھتے ہو اتنی شہادتوں کے بعد زین العابدین پھر تمہارے اوپر اعتماد کر لے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، امام الانبیاء، امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرنا پھر پتہ چلے گا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، ان کو شہید کرنے والا عبد الرحمن بن ملجم، انہی کے طبرسی نے لکھا ہے۔ یہ ایک حوالہ ہے، میرے پاس حوالہ جات موجود ہیں، حوالہ جات۔ طبرسی نے لکھا ہے کہ عبد الرحمن بن ملجم بھی شیعان علی میں سے تھا۔ سیدنا حسین رضی اللہ، سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو زہر پلانے والا وہ بھی شیعان علی میں سے تھا۔ انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ، آخری بات، سیدنا حسن کے پاس کچھ لوگ تیمارداری کے لیے آئے تو سیدنا حسن نے فرمایا اس سے پہلے کہ تم مجھ سے کچھ پوچھ سکو اور میں بتا نہ سکوں، پوچھو میں بتا نہ سکوں، اس سے پہلے مجھ سے کوئی پوچھ لو۔ تیمارداری کرنے والوں نے کہا آپ آرام کریں، کائنات کا رب آپ کو صحت یابی عطا فرما دے، ہم نے آپ سے کچھ نہیں پوچھنا۔ اتنی بات کے بعد سیدنا حسن رضی اللہ عنہ سیدنا حسن اٹھ کر بیت الخلاء میں چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد آئے، فرمایا میں ابھی اپنے جگر کا ٹکڑا پخانے کے ذریعے نکال کر آیا ہوں اور چھڑی کے ساتھ میں اسے الٹ پلٹ کر کے دیکھ رہا تھا۔ مجھے کئی مرتبہ زہر پلایا گیا ہے، یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے، لیکن اس مرتبہ ایسا زہر پلایا ہے کہ میں زندہ باد نہیں رہوں۔ سیدنا علی المرتضیٰ پر زہر آلود خنجر سے وار کرنے والا، شہید کرنے والا عبد الرحمن بن ملجم بھی وہی، سیدنا حسن بن علی، حسین بن علی کو شہید کرنے والے بھی وہی۔ اور بعض روایات میں زینب بنت علی المرتضیٰ کے یہ الفاظ ہیں کہ قیامت تک تم اسی طرح ماتم کرتے رہو، سینہ گوبی کرتے رہو، اپنے بال نوچتے رہو، اپنے کپڑے پھاڑتے رہو۔ یہ زینب بنت علی المرتضیٰ، کون زینب بنت علی المرتضیٰ؟ اہل بیت کی ایک فرد زینب بنت علی المرتضیٰ، یہ ان کی بد دعا ہے۔ اور جس سینے میں صحابہ کے لیے بغض ہو، جس سینے میں عمر بن خطاب، جس سینے میں صدیق اکبر، جس سینے میں عثمان غنی، ام المومنین سیدہ عائشہ اور جمیع صحابہ کے متعلق بغض ہو، اللہ کی قسم وہ سینہ ایسے ہی پیٹا جاتا رہتا ہے، وہ کسی دور کا بھی ہو، وہ اسی طرح جلتا رہتا ہے۔ اور میرے ساتھیوں، کبھی تاریخ اٹھا کر دیکھنا اور تاریخ سے پوچھنا تاتاریوں کے ساتھ مل کر اہل اسلام کا خون بہانے والے کون تھے؟
کبھی تاریخ سے سوال کر کے دیکھنا کہ شام پر حملہ کر کے اہل اسلام کا خون بہانے والے کون تھے؟ کبھی تاریخ سے سوال کرنا ہلاکو کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف ملنے والے ہلاکو کی حمایت کرنے والے کون تھے؟ اور عراق میں امریکہ کی مسلمانوں کے خلاف مدد کرنے والے کون تھے؟ افغانستان میں کل کی بات نہیں ہے، یہ پرانی باتیں ہیں۔ مورخین نے لکھا ہے، تاریخ سے سوال کرو افغانستان میں امریکہ کی حمایت کرنے والے کون تھے؟ ایران میں سنی مسلمانوں کا قتل کرنے والے اور یہودیوں کو جگہ دینے والے کون تھے؟ اللہ کے گھر کے مہمانوں حاجیوں کو شہید کرنے والے اور حجر اسود کو اٹھا کر لے جانے والا، بیت اللہ سے اکھاڑ کر لے جانے والا کرامتی کون تھا؟ کبھی تاریخ سے سوال کرنا، پوچھنا، یہ تاتاریوں کی حمایت کرنے والے عراق، بوسنیا، چیچنیا، افغانستان اور بے شمار مقامات پر اہل اسلام کا خون بہانے والے، اہل اسلام کے قتل و غارت کرنے والے کون تھے؟ جب ان سوالات کے جواب آپ کو ملیں گے تو جواب وہی ہوگا جو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ سیدنا حسن، سیدنا علی المرتضیٰ، سیدنا حسین کو شہید کرنے والے یہی ہیں، اور اس کا جواب، ان سارے سوالات کا جواب بھی یہی ملے گا کہ جو ان اہل بیت کے افراد کو شہید کرنے والے ہیں، اہل بیت کی عورتوں کی ناموسیں چادریں اتارنے والے ہیں، وہی ان سارے کارناموں کے کرنے والے ہیں۔ اللہ سے دعا، اللہ ہمیں اہل بیت سے محبت کرنے کی، اپنے سینوں میں اہل بیت کی محبت پیدا کرنے کی اور انہی جیسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔